سجے سورے بالوں والے عرفان گل کی سالگرہ پر ایک تحریر۔ یہ تحریر مفاد عامہ کے تحت ISPR کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ گھبرائے نہیں، یہاں ISPR سے مراد انٹر سروسز پبلک ریلیشنز تو بالکل نہیں، حال بتا انکمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس آف پاکستان ریلوے ہائی اسکول ضرور ہے، جس کا فاؤنڈر اور اب تک کا واحد ممبر تو میں خود ہوں۔ دیگر کی تلاش کے لیے ہم نے رینجرز، پولیس، محکمہ مردم شماری اور بالخصوص علامہ شعیب ایڈوکیٹ کی مدد حاصل کر لی ہے اور انہیں ڈور ٹو ڈور تلاش کیا جا رہا ہے۔ اب بچپن سے متعلق موضوع یاراں اور ان سے جڑی یادوں کی طرف آتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ معصومیت سے بھرپور بچپن کے زمانہ طالب علم میں ہم اپنے ہم عصروں میں سے چند ایک کو بغیر کسی غرض کے بطور دوست چن لیتے ہیں، اور چننے کے اس عمل میں وجوہات بھی اکثر اوقات اتنی ہی معصوم ہوتی ہیں، جیسے کسی دوست کی لکھائی، کسی کا لائک ہونا اور کسی کی فن گائکی سے متاثر ہونا، کسی کا جیومیٹری باکس شاندار، اور بسا اوقات کسی کا لنچ باکس بھی من کو بھا جاتا تھا۔ موصوف عرفان گل بھی اپنے فضائل و خصائل میں تھوڑا مختلف اور منفرد تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت، طبع کی رنگین مزاجی، سجے سورے بال اور پھر رقص میں مہارت، جس کا اکثر وہ ایڈوانٹیج بھی لیا کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر اگلی سطور میں بلا شبہ آئے گا، تھوڑا انتظار کریں۔ یادداشت کے اوراق کا الٹ پلٹ کروں تو موصوف سے پہلا دوستانہ سیشن ان کے ہی گھر پر ہوا، جب میں، طاہر یوسف اور ہمارا ایک بہت ہی اچھا دوست زاہد، جس کو ہم پیار سے زاہد بڈھا بھی کہتے تھے، عرفان گل کے گھر واقع علامہ اقبال روڈ گڑھی شو کرکٹ کھیلنے کے لیے پہنچے۔ مین گیٹ پر لگی DSP رینجر کی تختی دیکھ کر تھوڑا گھبرائے، پھر یہ سوچ کر من ہی من میں مسکرائے کہ انکل کو کون سا ہمارے معمولی نوعیت کے جرائم سے آگاہی ہوگی۔ خیر، شکلوں پر بمشکل اعتماد، معصومیت اور شرافت کے جھنڈے لہراتے مین گیٹ سے داخل ہو ہی گئے۔ تمام اہل خانہ پڑھے لکھے، مہذب اور شفقت کا حسین امتزاج ٹھہرے اور اس قدر پروٹوکول دیا جس قدر ہمیں اس کی عادت نہ تھی۔ عرفان گل کے 2 چھوٹے بھائی بھی ملے، جو کیوٹنس میں عرفان سے بھی 2 قدم آگے ہی تھے۔ من کو بہت بھائے۔ گھر کی پچھلی جانب صحن میں تمام دن کرکٹ کھیلی اور سامنے کی بلند دیوار پر کچھ چوکے اور چھکے چسپاں کر کے اپنی نظر میں کچھ اپنا مقام کرکٹ کی مد میں بلند کیا، جو کہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹی باؤنڈری پر زیادہ رنز کرنے والوں کی بھی کچھ زیادہ عزت نہیں ہوتی۔ خیر، ہم تو اس وقت بچے تھے، ہمیں آج کا کیا پتہ تھا۔ عرفان کی والدہ یعنی آنٹی کے ہاتھوں بنے کھانے پینے کو بھی خوب انجوائے کیا۔ گھر کے دیگر بڑوں سے بھی ہلکا پھلکا تعارف بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد سے اعتماد میں یہ سوچ کر اور بھی اضافہ ہوا کہ ہمارے اس دوست کے ابا DSP بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس دور کے تمام ابا مزاجن DSP ہی ہوا کرتے تھے، اور کسی بھی ابا سے ہمارے جرائم کی سرپرستی کی توقع تو بالکل بھی نہ تھی۔ اس لیے تمام جرائم اپنے یا پھر اپنے دوستوں کے دم پر ہی کیے۔ شام ہوئی تو پھر ہم اپنے گھر کو ہو لیے۔ اگلے دن پھر سے اسکول اور پھر وہی معمول، دوستی رہی اور قدریں مناسب رہی۔ اب ہمارا وقت تھوڑا زیادہ ساتھ گزرنے لگا، پر اتنا ہی جتنا ایک لائق اور نالائق کسی حد تک گزرنا چاہیے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس میں نالائق عرفان گل نہیں تھا، اور مجھے خود کو تسلیم کرنے میں کوئی ملال نہیں۔ شالامار باغ کا تفریحی دورہ، طاہر یوسف اور زاہد بڈھے کے گھر منائی جانے والی بسنتیں، اسکول کی بڑی گراؤنڈ میں کھیلی گئی فرسبی، اینٹیں لگا کر وکٹ، اور پھر مست کرکٹ، پکڑن پکڑائی، چھپن چھپائی جیسے کھیلوں کو ہم نے خوب انجوائے کیا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ چھپن چھپائی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ یہ بھی ایک راز ہے جو عمر کے اس حصے میں نہ کھلے تو زیادہ بہتر۔ پکڑن پکڑائی سے یاد آیا کہ اس وقت اکثر سینئر کلاس کی لڑکیاں، جو ہماری عمر کے حساب سے ہم ان کو باجیاں کہنا زیادہ مناسب سمجھتے تھے، وہ اکثر ہمارے عرفان گل کو اپنے کلاس روم میں لے جایا کرتی تھی، اور وجہ پھر وہی ایڈوانٹیج تھا جس کا ذکر میں نے تحریر کے پہلے حصے میں کیا تھا، یعنی چہرے پر بلا کی معصومیت اور رقص کی بے پناہ مہارت۔ جناب نے بلا ناغہ ان کی کلاسز میں جا کر مائیکل جیکسن اور اس سے جڑے میوزک کو جسٹیفائی کیا اور خود کو اتنا ہی مقبول بھی کیا۔ شاید آج کل کے کوک اسٹوڈیوز کے تمام سیزن مل کر اتنا نہ کر پائیں۔
المیہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کلاسز میں صرف باصلاحیت عرفان کو ہی اجازت ہوتی تھی، باقی سبھی محمود و ایاز انتظار گاہ میں بت بنے من ہی من میں اپنے آپ کو کوستے اور رقص کی مہارت سے آری اپنی اپنی شخصیات کو نوچتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عرفان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اب اس سے پہلے کہ ہم دوستوں میں سول ملٹری تصادم کا خطرہ لاحق ہو جائے، میں اس موضوع کو قوم اور اس گروپ کے وسیع تر مفاد میں تھوڑا سا بدلنا چاہوں گا۔ پھر اردو میڈیم اسکول میں مہاجروں کی طرح عرفان گل سمیت تمام دوستوں کے ساتھ داخل ہوئے اور مولا بخش ماسٹران کے استانیوں بارے تعصبات کھل کر سامنے آئے۔ ہم سب کو تو جیسے اپنی اپنی ہی پڑ گئی۔ پچھلے سیکشنوں کی دوستیاں بکھرنے لگیں، تھوڑا وقت لگا، مگر پھر سب کے سب ایک ڈنڈے کے سائے تلے پھر سے ایک ہو گئے۔ یہ ڈنڈا کسی طور سبز ہلالی پرچم کا نہ تھا، اور ہاں اس سے جڑے لال اور جلالی اساتذہ سے ضرور تھا۔ شروع کے دن اپنے کو ایجوکیشن اسکول کی بہت یاد آئی۔ ممتا سے بھرپور ٹیچرز، بہترین تعلیمی اور کھیل کا ماحول تو تھا ہی، پر ہم جماعت لڑکیوں کا ذکر نہ کریں تو بہت ظلم ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ مجھ جیسے کئی سادہ لوگ ان لڑکیوں کے ہاتھوں ڈنڈے کھا کر یہی سوچتے تھے کہ محبت کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اصل امتحانوں میں انہی وجوہات کی بنیاد پر رعایتی نمبروں کے ساتھ مشکل پاس ہو پاتے تھے۔ خیر، پی آر ہائی اسکول میں جماعت ہشتم میں تمام سیکشنز اکٹھے ہوئے، رفتہ رفتہ اپنی اپنی استانیوں کو بھولنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ خاص ہمارے سخت گیر مولا بخش ماسٹران بھی تھے۔ تعلیم کا ایک نیا دور شروع ہوا جو بلا شبہ پچھلے دور سے کچھ بہتر تھا۔ بائی چوائس نالائق ہونے کی وجہ سے میں جماعت ہشتم کے پچھلے بینچوں پر براجمان ہونا زیادہ پسند کرتا تھا، جس کی وجہ سے خود کو یعنی بقلم خود بیک بینچر بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ مورال کی مزید اپگریڈیشن اور من کی من چاہی تسلی کے لیے من ہی من میں من کو یہ پٹی بھی بڑھا لیتا تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس آگے بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں پیچھے نہیں لگایا بلکہ ہم نے ان کو آگے لگا رکھا ہے۔ خیر، جماعت ہشتم کو جیسے تیسے پاس کیا اور پھر سائنس مضامین اور مسعود قریشی صاحب کے خوف سے نہم جماعت میں یعنی نویں جماعت میں آرٹس میں جانے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں لگا کہ زندگی میں واپس آ گیا، پر دوست بچھڑ گئے۔ تھے تو ہم ایک ہی اسکول میں، پر وہ سائنسدان نوعیت پروان چڑھے اور ہم سائنس کو صرف بلال صاحب کی پڑھائی جانے والی جنرل سائنس کی حد تک بوجہ مجبوری تسلیم کر لیتے تھے۔ خیر، آتے جاتے کبھی اسمبلی میں، کبھی اکبر کلفیوں والے کے پاس، اور کبھی ہمارے بہت ہی پیارے دوست بلال کے گھر شربت کے پرتکلف اہتمام پر ملاقات ہو جاتی تھی۔ بلال کا گھر ہمارے اسکول کے بالکل سامنے واقع تھا۔ اس پرتکلف اہتمام کی روح رواں بلال کی والدہ، جو کہ میری بہت پیاری بہن بھی ہیں، جن سے کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات بھی ہوئی، کچھ ضعیف ہو چکی ہیں، پر شفقت، محبت اور چاہت کی پیکری آج بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بریک میں وہ نہ ہوتی تو ہم ان سخت گیر اساتذہ کے ساتھ پڑھائی جانے والی سخت ترین پڑھائی کے بقیہ سیشنز کو کیسے مکمل کر پاتے، اور یوں انہی ادوار سے گزرتے ہم بالآخر اسکول سے ہی گزر گئے، یعنی پاس آؤٹ کر گئے، اور پھر پتہ چلا کہ عرفان گل نے ملٹری جوائن کر لیے۔ سن کر اتنی ہی خوشی ہوئی جتنا کسی اپنے کے بارے میں سن کر ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نئے دوستوں میں، نئے جاننے والوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک دور آیا کہ سوشل میڈیا کی بدولت ہم اپنے تمام دوستوں سے واپس دوبارہ آن ملے، اور پھر وہ پیارے دوست بھی ملے جو اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھتے تو تھے، پر ہماری اس طرح سے واقفیت تو بالکل نہ تھی، لیکن ان کو جان کر، ان سے مل کر بھی بہت اچھا لگا۔ اب عرفان گل سنا ہے کہ ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن واٹس ایپ پر لگی اس کی ڈی پی میں کیوٹنس آج بھی ان لمیٹڈ ہے۔ آخر میں عرفان گل، آپ کو جنم دن کی تہہ دل سے مبارکباد، اور آپ سمیت تمام دوستوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا گو۔ جلد ملیں گے پاشا کے گھر ہاٹ پلیٹ پر بنے ہوئے ناشتے کی میز پر۔